حضور کا جب وصال ہوتا ہے تو حضرت زید بن عبداللہ اپنے باغ کو پانی دے رہے ہیں تو کسی نے جا کے ان کو کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے، تو انہوں نے یوں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی اچک لے، مجھے نہیں چاہیے یہ آنکھیں، حضور کے بغیر میں اب کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی بینائی ان کی دعا پر جو ہے وہ واپس لے لی۔ کچھ لوگ ان کا حال پوچھنے گئے، جب پتہ چلا ان کی بینائی چلی گئی ہے تو انہوں نے کہا بڑا افسوس ہوا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، تو فرمانے لگے تمہیں افسوس ہوگا، مجھے تو کوئی افسوس نہیں، میں حضور کے چہرے کے بغیر کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ پیار کی وہ انوکھی داستان ہے کہ جو آپ کو کائنات میں کہیں بھی نہیں ملے گی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پڑھیں جو حضور کے وصال پہ انہوں نے کہے ہیں، اس میں وہ فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت کاش کہ مجھے کالا سانپ لڑ جاتا اور میری زندگی کا خاتمہ کر دیتا۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ میرے اوپر وہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اگر وہ مصیبتیں جو ہے وہ روشن پر پڑتی تو وہ بھی سیاہ راتیں بن کے رہ جاتی۔ تو یہ محبتوں کی کیفیت، انسان تو انسان رہے۔ وہ غضبہ نامی اونٹنی جس پہ حضور سواری کیا کرتے تھے تو وہ حضرت سیدہ فاطمہ کی دہلیز پہ سر رکھ کے باقاعدہ آنسو بہایا کرتی تھی۔ وہ یافور نامی حضور کا دراز گوش قبیلہ بنو سلیم کے کنویں میں چھلانگ لگا کے اپنا خاتمہ کر لیتا ہے، جب حضور چلے گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر لکھا ہے کہ حضور کے گھر میں ایک چھوٹا سا ممولہ تھا، جب حضور گھر آتے تو وہ کسی گوشے میں بیٹھ کے حضور کو دیکھتا رہتا، اور آقا کریم علیہ السلام جب گھر سے چلے جاتے اس طرح تو وہ مضطرب ہو جاتا، کبھی چارپائی پہ آ جاتا، کبھی چھت پہ، کبھی نیچے، کبھی دائیں، کبھی اوپر۔ جب آقا کریم علیہ السلام دوبارہ گھر آتے فساکانہ تو اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا۔ اور اگر محبتوں کی کہانیاں اور الفتوں کی دل آویز داستان کو چھیڑنے لگوں تو میں تمہیں ایک ایسی البیلی اور انوکھی کہانی سناؤں گا جس کو حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ مسجد نبوی کا ماحول ہے۔ آقا کریم علیہ السلام منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، ابھی خطبے کا آغاز ہی ہوا ہے کہ ایک جانب سے سسکیوں کی آواز آنے لگی، کوئی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا نظر نہیں آتا، اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ سینوں کے اندر کلیجے پھٹتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے لہجے میں گداز اتنا ہے اور درد اتنا ہے کہ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا نظر بھی نہیں آتا، لیکن اس کے رونے کی ہچکیاں اور سسکیاں زہرہ گداز ہیں، کلیجہ پگھلا دینے والی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المنبر، حضور منبر سے نیچے اترے۔ آج پہلا دن تھا کہ حضور کے لیے منبر بنا تھا، حضور منبر پر بیٹھے تھے۔ پہلے کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور واز کیا کرتے تھے، آج منبر بنا تو اس کو ایک سمت رکھ دیا گیا۔ رونے والا یہ وہ خشک تنا تھا جو حضور علیہ السلام کی جدائی کے اندر تڑپ رہا تھا۔ اس تنے حنانہ در ہجر رسول زارمی نالت چوں ارباب عقول، رومی کہتے ہیں کہ اس تنے حنانہ عاقل لوگوں کی طرح سسکیاں لے کے رو رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام آئے اور اس تنے کو حضور نے اپنی باہوں میں لے لیا۔ جس طرح کوئی بچہ بچھڑا ہوا ماں کی گود میں آ جائے تو اس کی گھگی بن جاتی ہے، اس طرح اس کی گھگی بند گئی اور آقا کریم اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے رہے، اور بتدریج اس کی سسکیاں اور اس کا رونا کم ہوتا رہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم دوبارہ منبر پہ آئے، صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، لو لم افعل ہاکذا لہن الی یوم القیامہ، اگر میں منبر سے اتر کر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک روتا رہتا۔ حضرت امام محمد بن سیرین ایک بزرگ ہوئے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضور کی محبت کا عالم یہ ہے کہ خشک لکڑیوں کو بھی جدائی برداشت نہیں ہے تو حضور علیہ السلام کے جو غلام ہیں پھر ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے فرزند ہیں، بلکہ آقا کریم علیہ السلام ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ایک دن حضرت اسامہ کی ناک بہہ رہی ہے تو حضور علیہ السلام جو ہیں ناک صاف کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور میں ناک صاف کر دیتی ہوں. تو حضور نے فرمایا عائشہ اسامہ سے میں بھی پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کیا کر. غلام زادوں کے ساتھ محبت کا یہ لہجہ اور الفت کا یہ انداز آپ کو کہیں نہیں ملے گا. فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام کا جو ردیف تھا، حضور کی سواری کے اوپر حضور کے ساتھ جو سوار تھا وہ ایک بچہ تھا. تاریخ سے پوچھی حضور کا نواسا تھا، جواب نفی میں ملے گا. کسی قریشی سردار کا بیٹا تھا، جواب نفی میں ملے گا. کسی انصاری سردار کا بیٹا تھا، جواب نفی میں ملے گا. وہ کون تھا جو اس اہم دن حضور کے ساتھ حضور کی ناکہ پہ سوار تھا اور خوشی سے اچھلتا تھا؟ حضور روکتے تھے، آقا کا سر جھکا ہوا تھا. تاریخ کا جواب یہ ہے کہ وہ حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ بن زید تھا. دنیا کو بتایا کہ محمد عربی گروہوں کو اٹھانے آئے ہیں اور غلاموں کو عزت دینے آئے ہیں. ایک غلام کو اپنے ساتھ ناکہ پہ بٹھایا ہے اور دوسرے غلام کو کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا. کہا بلال یہاں کھڑے ہو کر کے اذان پڑھو. محبتوں کا یہ انداز آپ کو کہیں نہیں ملے گا. جب اسلام کا نور چمکتا ہے، اجالے پھیلتے ہیں، تو ایک کالے رنگ کا غلام جس کا نام بھی اسود ہے، اسود ویسے بھی کالے کو کہتے ہیں، اس کا نام بھی اسود ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ وعدہ جنت بھی دیا جا سکتا تھا، دوزخ سے نجات کا پروانہ بھی ہاتھ میں تھمایا جا سکتا تھا، لیکن حکیم نبی کیا جواب دے رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام اس کو کیا ارشاد کر رہے ہیں؟ وہ عرب کا سب سے کالے رنگ کا شخص جو ذات کا بھی غلام ہے، کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اسلام کے اجالوں میں، اسلام کی روشنیوں میں زندگی ڈھونڈتا ہوا حضور کی دہلیز تک جب پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آقا کریم نے فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تجھے ملے گا. جس صف میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی صف میں تو کھڑا ہوگا، اور اگر تو پہلے آئے اور وہ بعد میں آ جائیں اور تو پہلی صف میں کھڑا ہو جائے، کوئی طاقت نہیں جو تجھے کھینچ کے پیچھے کر لے. اس نے کہا اسلام مجھے یہ عزت دیتا ہے؟ کہا ہاں یہ اسلام کا مزاج ہے. اس نے کہا پھر گواہ ہو جائیے میں آپ کا غلام بنتا ہوں. اقبال کہتا ہے اسود از توحید احمر می شبد، خیش ابو بکرو خیش فاروق و ابو ذر می شبد. یہ توحید کا فیضان ہے کہ اسود گوری چمڑی والے کے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا ہونے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے کہ حضرت بلال حبشی جب شام سے واپس آتے ہیں تو حضرت امیر المومنین 23 لاکھ مربع میل کے حکمران حضرت عمر مسجد نبوی سے باہر نکل کر کے استقبال کرتے ہیں. کالے رنگ کے ہاتھ کو چوم کے آنکھوں سے لگا کے بولتے ہیں یا بلال انت سیدنا، بلال لوگ تجھے غلام کہیں، میرا تو آقا لگتا ہے نا. یہ وہ فیضان تھا کہ حضور علیہ السلام نے گرے ہوئوں کو اٹھا کر کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچایا. یہاں مجھے عارف عبد المتین یاد آئے، حد کرتی. وہ کہتے ہیں اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا.